الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہم سب کا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی میرے رب کا شریک نہیں ہے۔ سجدہ عبادت کا ہو یا محبت کا، عقیدت کا ہو یا عشق کا، سجدہ کسی بھی صورت میں میرے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں لا تعداد انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صالحین، انبیاء، اصحاب رسول اور تمام اولیاء عظام کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے، اور ہمارے اس عقیدے کی بنیاد قرآن کی واضح آیات اور مستند ترین احادیث کی روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن کریم میں ایک پتھر کا سورہ آل عمران کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کے ان خوبصورت الفاظوں میں کیا گیا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے اس کے اندر بھی کئی نشانیاں ہیں۔ بظاہر یہ ایک پتھر ہے،
جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں اس پتھر کو کئی اپنی نشانیوں کا مرکز قرار دیا اور آیت کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا، فیہ آیات بینات، کہ اس میں کھلی واضح آیات ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ ایک پتھر ہے، حجم کے لحاظ سے عام پتھروں کی طرح ہے، ٹھوس ہے، مائع نہیں ہے، سختی عام پتھروں کی طرح اس کے وجود میں بھی ہے، لیکن جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام اس پر اپنے قدم رکھتے، زیر قدم اس پتھر کا جتنا حصہ آتا وہ مٹی کی طرح نرم ہو جاتا، اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک اس میں ثبت ہو گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی آیات بینات میں سے ایک آیہ بینہ بن گیا، اور آیہ بینہ میں بننے کا سبب کیا بنا؟ وہ سبب یہ بنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے۔ اب اسے بطور تعظیم، بطور عزت، بطور تکریم مطاف میں رکھا گیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص کہ شیطان جس سے بھاگے، شیطان جس کے سائے سے پناہ مانگے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری یہ تمنا، میری یہ خواہش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو اگر ہم مصلی بنا لیں تو یہ قیامت تک کے لیے ہمارے عقیدے پر دلیل واضح بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو اور تمنا کو پورے کرتے ہوئے قرآن میں آیا نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اب دنیا بھر سے وہ خوش بخت، وہ سعادت مند لوگ جنہیں حرمین شریفین کی حاضری کا موقع میسر آتا ہے، اور جو لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، ان کے لیے حکم کیا ہے کہ تم نے مقام ابراہیم کے قرب و جوار کے اندر 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نماز سے نفل جو کہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ مطاف سارا معتبر رہنا چاہیے۔ رکن یمانی بہت معزز ہے، محترم ہے۔ سرکار طواف فرما رہے تھے، رکن یمانی نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کر کے حضور کو ٹھہرایا کہ جب لوگ
حجر اسود کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، تو مجھے لوگوں کی عقیدتوں پر رشک آتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر چند لمحے آپ میرے پاس ٹھہر جائیں اور مجھے بھی اپنے دست کرم سے نواز دیں تو یہ میرے لیے قیامت تک اعزاز رہے گا، لوگ آپ کی وجہ سے میرے پاس بھی ٹھہریں گے۔ اب سرکار رکن یمانی کی درخواست پر وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے۔ اب قیامت تک طواف کرنے والے لوگ رکن یمانی پر اپنے آقا کی سنت کو ادا کرنے کے لیے چند لمحے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو رکن یمانی بہت محترم ہے، حتیم خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ حتیم کے اندر نماز پڑھنا بالکل بے عین ہی ایسے ہے جیسے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی گئی ہو۔ چاہے زمزم بہت معتبر ہے جگہ، اب اصول تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے کہ تم جب 7 چکر مکمل کر لو تو تم حتیم میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، تاکہ تمہیں یہ شرم مل جائے کہ تم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، کسی کو تمہارے لیے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے بنا تمہیں یہ اعزاز دیں گے کہ تم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہو۔ لیکن کہا گیا نہیں، قیامت تک ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اور تم نے مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کرنے۔ گویا یہ بتا دیا گیا کہ آثار سے، بزرگان دین کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ قرآن سے جائز ہے۔ اب سورہ بقرہ آیہ کریمہ نمبر 248، یہ پارہ نمبر 2 کا آخری رکوع ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو بنی اسرائیل میں اب کوئی نبی نہیں رہا، اب بنی اسرائیل بغیر کسی نبی کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حالات بگڑ گئے، پوری قوم بنی اسرائیل راہ ہدایت سے بھٹک گئی، زبوں حالی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے عمالقہ قوم کا بادشاہ جس کا نام جالوت تھا وہ ان پر مسلط کر دیا۔ جالوت نے مصر کے تمام شہروں کو فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے زیر قبضہ لے آیا۔ اب ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے، سختیاں کر رہا ہے، اذیتیں دے رہا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کے نیک اشخاص میں سے صرف ایک بڑھیا زندہ تھی اور وہ با امید تھی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس بڑھیا کو ایک بیٹا دیا۔ وہ بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوا تو ماں نے بیت المقدس کے اندر ایک بہت بڑے توریت کے عالم ضعیف العمر قیام فرماتے، اس بچے کو ان کے پاس بھیج دیا۔ بچے نے تعلیم شروع کر لی۔ اب ایک رات یہی بچہ بیت المقدس میں اپنے استاد کے قریب سویا ہوا تھا۔ آواز آئی
اے شموئیل، یا شمویل، دونوں طرح کا تلفظ، اے شمویل۔ بچہ اٹھا، جا کر اپنے استاد محترم سے عرض کیا، وہ جو ضعیف تھے، بزرگ تھے، کہ آپ نے مجھے آواز دی۔ اس اعتبار سے کہ اگر میں نے کہا کہ میں نے آواز نہیں دی تو یہ بچہ ڈر نہ جائے۔ کہا ہاں بیٹے، آواز میں نے دی تھی، تم سو جاؤ۔ بچہ سو گیا۔ دوبارہ آواز آئی، اے شمویل۔ بچہ پھر اٹھ گیا، استاد محترم کے پاس آیا، آپ نے مجھے آواز دی؟ کہا بیٹے سو جاؤ، اور اب اگر تیسری مرتبہ آواز آئے نا تو تم نے جواب نہیں دینا۔ بچہ آ کر لیٹا تو جبریل امین علیہ السلام سامنے آ گئے۔ وہ جو آوازیں دے رہے تھے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اب سامنے آ گئے، کہا شمویل اٹھو، اللہ تعالی نے تمہیں نبی بنا دیا، اور قوم بنی اسرائیل کے رہبری اور رہنمائی کا کام اللہ تمہارے سپرد فرما رہا ہے۔ اب یوں حضرت شمویل علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ اب یہ اپنی قوم کے پاس آئے، اپنی قوم کو آ کر کہا میری قوم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم نے کہا آج تک اتنا جلدی کسی کو نبی بنتا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اور تم نبی کیسے بن گئے؟ ہاں اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کوئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے۔ اب یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں قرآن سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے جس کی قیادت میں ہم جالوت سے جنگ کر کے دوبارہ سے مصر کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور کہا ہم نے طالوت کو تمہاری طرف نبی بنا کر تمہارا طرف بادشاہ بنا دیا، آج کے بعد طالوت تمہارے بادشاہ ہیں۔ میرے اللہ، اس کی بادشاہی کی نشانی کیا؟ کہا شمویل جو تمہارے پاس آسا ہے نا، اس آسے سے لوگوں کے قد ناپو، جس کا قد آسے کے بالکل برابر ہوگا وہی طالوت ہے اور وہی تمہاری قوم کا بادشاہ ہے۔ اب قد ناپے گے، طالوت کا قد برابر آیا، انہیں پکڑا، قوم کے پاس لے گئے، کہا میری قوم تمہارے کہنے پر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ قوم نے کہا طالوت ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کہا دیکھیے آج تک جو اصول چلا آ رہا ہے وہ اصول یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے لاوا تھے ان کی نسل کے پاس نبوت ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یہودا تھے ان کے پاس آج تک بادشاہی آ رہی ہے، ان کی اولاد کے پاس۔ اور طالوت نہ تو لاوا کی اولاد ہے نہ یہ یہودا کی اولاد ہے، لہذا یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، بادشاہت اور نبوت کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اچھا اگر یہ بات ہے پھر اللہ تعالیٰ عز و جل سے عرض کرو کہ اللہ کوئی ایسی نشانی بھیجے جس نشانی کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے۔
اگر ہمیں یقین ہو گیا تو ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں گے اور مصر کو دوبارہ آزاد کروا لیں گے۔ اب نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ اب یہ ایک واقعہ، ابھی دوسرا واقعہ میں شروع کرنے لگا ہوں، پھر دونوں واقعات کو جوڑ کر نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا زمین پر، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گولڈ کا، سونے کا ایک صندوق بھی دے کر بھیجا تھا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک سارے نبیوں کی تصویریں تھیں اس صندوق میں۔ ہر ایک نبی کی تصویر تھی اس صندوق میں، جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کر اس صندوق میں رکھی تھی۔ اچھا، باقی نبیوں کی تصاویر تنہا تنہا تھی، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر اس طرح تھی کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ آس پاس حضور کے آگے پیچھے کھڑے ہیں اور حضور نماز پڑھیں۔ اس طرح ہمارے آقا کی تصویر تھی اس صندوق میں۔ اور قرآن کریم میں اس صندوق کا ذکر ہے باقاعدہ، سورہ آل عمران پارہ نمبر 2 کے اندر۔ اب یہ نسل در نسل صندوق چلتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا یہ صندوق۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا نا صندوق، تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنا جبہ، اپنا عصا، من سلوا کے کچھ ٹکڑے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دستار اور توریت کی کچھ تختیاں بھی اسی صندوق میں رکھا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، بنی اسرائیل نے اس صندوق کی پرواہ نہ کی۔ عمالقہ جب بنی اسرائیل پر غالب آئے تو عمالقہ نے بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین لیا۔ اب وہ لے گئے، انہوں نے اس صندوق کی بے حد توہین کی، جہاں اترتے غلاظت میں یہ صندوق رکھ دیتے، گندگی میں رکھ دیتے، کوڑے کے ڈھیر پر اس صندوق کو جان کر رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وبائی امراض میں ایسے مبتلا کیا کہ ان کے 40,000 لوگ مر گئے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو میرا ذہن صاف ادھر گیا کہ دنیا نے جب حضور کے خاکے بنا کر توہین شروع کیا نا، اللہ نے کرونا وائرس بھیجا ہے۔ یہ جوڑ کر دیکھ لیں، انہوں نے توہین کی تو اللہ نے وبائی مرض بھیجا، اور وبائی مرض سے 40,000 لوگ ان کے مرے، 40,000 لوگ ان کے مر گئے۔ اور اب جب خاکے بننے شروع ہوئے ہیں تو اللہ نے پوری دنیا پر کرونا بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کرونا میں کیوں پھنسے؟ ہم نے بھی حق ادا نہیں کیا، کہ خاکوں کے مقابلے میں جو ہمارا حق ہونا چاہیے تھا جواباً وہ ہم نے نہیں ادا کیا۔ آج ہم بھی پھنس گئے۔ جس نے کیا اسے میرے آقا نے مینار پاکستان پر دنیا کا عظیم مقام دے کر بلا لیا اپنے پاس، شیخ الحدیث علامہ خادم رضوی۔ اور آج لاہور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بیان آج ایکسپریس پر پڑھ لیں، اس نے خوب کہا، ریٹ چل رہی ہے ہائی کورٹ میں خاکوں کے خلاف، تو چیف جسٹس کے آج الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے جو قوم حضور کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس کے الفاظ ہیں، آج سرخی میں آئے۔ اس نے کہا اس قوم کو فی الفور مر جانا چاہیے، اگر وہ ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اسے جینے کا حق کیا ہے؟ اب انہوں نے جب اس صندوق کی توہین کی، اللہ نے وبائی امراض میں انہیں مبتلا کر دیا۔ ان کے بڑے بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھو تم صندوق کی توہین کرتے ہو نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان وبائی امراض میں مبتلا کیا ہے۔ کہا پھر حل، کہا یہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس کر دو۔ اب واپس تو کر نہیں سکتے تھے، سیدھے آ کر اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بیل گاڑی لی، 2 بیل لیے، ان کے پیچھے چھوٹی سی گاڑی لگائی اور اس گاڑی کے اوپر صندوق رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا کہ جدھر مرضی یہ چلے جائیں۔
اب جب بیلوں کو چھوڑا نا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبرائیل فوراً جا کر بیلوں کی لگام تھام لو اور یہ بیل چلا کر مصر میں لے آؤ بنی اسرائیل کے پاس، اور یہ سیدھے ہمارے نبی شمویل علیہ السلام کے پاس کھڑے کرنا۔ اب جبریل امین نے وہ بیل گاڑی چلائی، سیدھے حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جالوت کے مقابلے میں طالوت کو تو نے بادشاہ بنایا، اس کی نشانی دے، گویا یہ نشانی آ گئی ہے۔ اب قوم کے سامنے وہ صندوق رکھا، کہا تم نے نشانی مانگی تھی نا، دیکھو جو صندوق تم سے چھن گیا تھا اللہ نے وہ صندوق واپس بھیج دیا۔ اب بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ طالوت ہمارے بادشاہ ہے اور اب فتح ہماری یقینی ہے۔ اب دونوں واقعات ذہن میں رکھنا، اب میں نتیجہ نکالنے لگا۔ اب انہیں یقین کیوں ہوا کہ فتح ہماری یقینی ہے؟ یقین اس لیے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب بھی کسی قوم سے لڑائی ہوتی حضرت موسیٰ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، اللہ فتح دے دیا کرتا تھا۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آثار صالحین سے، آثار انبیاء سے، اولیاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، قرآن سے یہ ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ پھر آؤ صحیح مسلم شریف کتاب الحج، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے حج کیا، حج سے فارغ ہوئے تو مجھے حکم دیا انس اجام کو بلاؤ، میں اجام کو بلا کر لے آیا۔ سرکار نے اپنے سر انور کے دائیں طرف کے پہلے بال منڈوائے۔ حج پر جو بال منڈوائے جاتے ہیں نا، وہ سرکار نے حج کے بعد پہلے دائیں طرف کے سر کے حصے کے بال منڈوائے، پھر بائیں طرف کے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے وہ سارے بال اکٹھے فرما کرنا مجھے دے دیے اور فرمایا انس یہ بال لے لو اور یہ سارے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ مسلم شریف کتاب الحج کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں سرکار نے یہ بال کیوں تقسیم کروائے تھے؟ ضرورت کیا تھی؟ یہ تقسیم کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ کس لیے تقسیم کروائے جا رہے تھے؟ یہ بتایا جا رہا تھا کہ میرے صحابہ یہ بال اپنے پاس، یہ منہ مبارک اپنے پاس رکھو اور ان منہ مبارک کی برکتوں سے اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ سرکار نے خود حضرت انس کو حکم دیا کہ یہ بال صحابہ میں، یہ منہ مبارک صحابہ میں تقسیم کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ آثار انبیاء اور آثار صلحاء سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ اب یہی مسلم شریف حضرت عتبان بن مالک حضور کے صحابی ہیں، آئے ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور سر نیچے کیا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا عتبان کیا بات ہے؟ تم کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن تیرے اندر لگتا ہے ہمت نہیں ہو رہی، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول انی احب ان تاتینی فتصلی فی منزلی فتخذہ مصلی۔ حضور میری یہ تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، یہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ انی احب ان تاتینی وتصلی فی منزلی، اور حضور میرے گھر میں جہاں آپ کا جی چاہے کسی ایک جگہ پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ دیں۔ حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے گھر کے کسی جگہ میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ دیں۔ سرکار نے فرمایا عتبان ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا،
نماز بھی پڑھ لوں گا، لیکن یہ کام تو کس لیے کروانا چاہتا ہے؟ فاتخذوا مصلی، حضور چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی پھر میں ساری زندگی اسی جگہ نماز پڑھوں، تاکہ جہاں آپ کا ماتھا مبارک پیشانی مبارک لگے وہیں میرا لگے، اور اللہ آپ کے سجدوں کے صدقے میری نمازیں قبول کر لے۔ معلوم یہ ہوا آثار صحابہ سے، آثار انبیاء سے، آثار اولیاء سے برکت حاصل کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر آئیے صحیح بخاری کتاب اللباس، بخاری شریف کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، میرے آقا نے چادر مبارک کو اوپر لی ہوئی تھی، ردائے مبارک، عرض کی حضور یہ ردا مجھے دے دیجیے، یہ چادر مبارک مجھے عطا فرما دیں۔ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سبھی صحابہ جلال میں آ گئے کہ ممکن ہے سرکار کو کسی غلام نے محبت سے دی ہو اور سرکار نے اپنے اس غلام کو خوش کرنے کے لیے یہ چادر مبارک رکھی ہو، تو اس نے کیوں مانگی؟ صحابہ جلال میں آ گئے۔ اب سرکار نے چادر عطا کر دی، چونکہ وہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں تو لفظ نہیں ہے ہی نہیں۔ ایک حضور کے بارگاہ میں صرف ایک چیز ہے جو نہیں ہے اور وہ لفظ نہیں ہے۔ اب سرکار سے انہوں نے چادر مانگی، میرے آقا نے چادر عطا فرما دی۔ اب جب حضور اٹھ کر تشریف لے گئے نا تو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، کہا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ چادر مبارک کیوں مانگی سرکار سے؟ اب ان کا جواب سنیے، بخاری کے اندر یہ جواب موجود ہے۔ فرماتے انی واللہ ما سألتہ لألبسا، صحابہ سنو، اللہ کی قسم میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں یہ چادر اپنے اوپر رکھوں گا، اس لیے نہیں مانگی کہ اس چادر کا کرتا بنواؤں گا، اس لیے نہیں مانگی کہ اس چادر کا تہمت بنواؤں گا۔ انی واللہ ما سألتہ لألبسا، میں نے پہننے کے لیے حضور سے یہ چادر نہیں مانگی، انما سألت لتکون کفنی، میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے۔ یہ چادر تو میں نے حضور سے اس لیے مانگی، اس کو میں سنبھال کر اپنے گھر رکھوں گا، گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو سرکار دو عالم کی عطا کردہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ کیوں؟ صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے جب فرشتے میرے جسم پر حضور کی چادر دیکھیں گے مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، پھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ آثار صحابہ، آثار انبیاء سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگتے ہیں نا وہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہوتا تو یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ پھر دیکھیے حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت باقی محدثین کے علاوہ علامہ ابن جوزی نے الوفا میں بھی نقل کی ہے، اور علامہ ابن جوزی اتنا چوٹی کا بڑا محدث ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں، یہ وہ محدث ہے جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد تھی۔ علامہ ابن جوزی الوفا ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک انہوں نے لکھی ہے، علامہ ابن جوزی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی ان کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ منہ مبارک تھے، بال مبارک۔ ان سے پوچھا کہ یہ بال مبارک، یہ منہ مبارک آپ تک کیسے پہنچے؟ کہا حضور کے خادم خاص جو حضور کے گھر رہتے تھے ہر وقت، حضرت انس، ان سے میں نے لیے۔ سرکار کنگھی مبارک فرماتے، کنگھی مبارک میں جو بال آ جاتا حضرت انس اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں، پھر جو صحابی ملتا اس کو دے دیتے کہ میں تو حضور کے ہاں ہوں نا، مجھے تو اور مل جائیں گے، تمہیں موقع نہیں ملتا تم لے لو، میں اور لے لوں گا۔ تو حضرت انس سے انہیں چند حضور کے منہ مبارک ملے تھے حضرت عبیدہ کو۔ کسی نے کہا عبیدہ یہ منہ مبارک تو نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کہا سن، اللہ کی عزت کی قسم، یہ الفاظ ہیں روایت کے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا اور دنیا کی ساری دولت، دنیا اور دنیا کی ساری دولت
جنت اور جنت کی ساری نعمتیں بھی مجھے دے دی جائیں لیکن یہ بال مجھے پھر بھی اس سے زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا مجھے دنیا کی ساری دولت اور جنت کی ساری نعمتیں اللہ تنہا عبیدہ کو دے دے لیکن اس کے باوجود بھی حضور کے یہ منہ مبارک مجھے پھر بھی زیادہ پیارے ہیں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ صاحبوں، خصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا، کتاب الشفا کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ بخاری کے اندر کیا ہوتا، مدینہ طیبہ میں رہنے والے جو لوگ تھے صبح نماز فجر کے بعد ان کے خدام، ان کے ملازم، ان کے نوکر کنووں پر جاتے پانی بھرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کنویں دور تھے، مشہور تو مدینہ طیبہ میں وہی کنواں تھا نا جو حضرت عثمان کا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں بھی جو ہے وہ احد کے قریب آتا ہے، اب دور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کنویں پر جاتے پانی بھرنے کے لیے۔ اب پانی بھر کر واپس آتے تو سیدھے گھر نہ جاتے، مسجد میں آ جاتے، مسجد کے باہر لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے، لائن میں، یہ باقاعدہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، لائن میں کھڑے ہو جاتے۔ اب سرکار سمجھ جاتے، سرکار تشریف لاتے، ہر کسی کے برتن میں سرکار اپنا دست مبارک ڈبوتے، وہ حضور کا دست مبارک جب ڈبو لیتے نا پھر اس کے بعد وہ پانی گھروں کو لے کر جاتے اور جا کر کیا کہتے، ارے صحابہ ہماری وفا پر دیکھو، ہم تمہارے نوکر ہیں لیکن ہم حضور کے ہاتھ کا تبرک بنا کر پانی لائیں، حضور کے دست مبارک کا تبرک بنوا کر یہ پانی لائیں۔ اور یوں ہر روز کا یہ معمول تھا کہ خدام پانی لاتے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں آتے، حضور کے دستان مبارک سے متبرک کرواتے اور پھر پانی گھروں کو لے کر جاتے۔ اور یہ امام بخاری نے لکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ آثار سے برکت لینا، آثار سے تبرک لینا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ آئیے آخری روایت عرض کر کے بات کو سمیٹنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جس روایت میں اہل بیت آ جائیں وہ روایت دنیا کی سب سے اونچی روایت ہوتی ہے، وہ سب سے اونچی روایت ہوتی ہے۔ محدثین نے، میں سینکڑوں محدثین کا نام لے سکتا ہوں، ایک کی نہیں سینکڑوں محدثین کا نام لے سکتا ہوں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دائماً ابدا الی یوم الدین بغیر حساب، سیدہ جب اپنے ابا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پر حاضری کے لیے آتی تو پتہ کیا ہوتا تھا، سب سے پہلے سارے اس علاقے کو خالی کروا لیا جاتا تھا، خالی کروا لیا۔ اور محشر میں بھی یہی ہوگا، کہتے ہیں جب سیدہ اپنے قبر انور سے اٹھ کر چلیں گی نا محشر کی طرف تو اللہ خود آواز دیں گے، اللہ فرمائیں گے سب اپنی نظریں نیچے کر لو، اور انبیاء کو بھی حکم دے گا نبیوں تم بھی نیچے کرو نظریں اپنی، کیوں؟ ہمارے محبوب کی شہزادی آ رہی ہے۔ جتنی دیر تک محشر سے سیدہ گزر نہیں جاتی کسی کو نظر اوپر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، کسی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو جب سیدہ حضور کے روضہ انور پر حاضری کے لیے آتی تو سب سے پہلے اس سارے علاقے کو خالی کروا لیا جاتا، اور ساتھ کون ہوتے؟ حسنین کریمین، ساتھ کون ہوتے؟ حسنین کریمین، اور ساتھ کون ہوتی؟ سیدہ زینب، ماں بیٹی ہوتی اور بیٹے ہوتے، بیٹا ایک آگے چلتا ایک پیچھے چلتا، اور ماں اور بیٹی درمیان میں چلتی، سرکار کے روضہ انور پر آتی۔ اب امام حسن سے یہ روایت ہے، امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میری امی جان نانا جان کی قبر مبارک پر حاضر ہوتی تو سب سے پہلے کیا کرتی؟ حضور کی قبر مبارک سے مٹھی بھر کر مٹی اٹھاتی۔ کیا کرتی؟ مٹھی بھر کر مٹی اٹھاتی۔ میں سینکڑوں محدثین بتا سکتا ہوں جن نے اس روایت کو نقل کیا، مٹھی بھر کر مٹی اٹھاتی اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگاتی، اپنے لبوں سے لگاتی، پھر چومتی بار بار، اور پھر آنسو بہاتی جاتی اور اپنے چہرے پر بار بار اس مٹی کو ملتی، خوب برکت لینے کے بعد پھر مٹی رکھ دیتی۔
اب یہ عقیدہ کس کا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کا. یہ شہزادی کونین کا عقیدہ ہے. یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے کہ آثار صحابہ سے، آثار انبیاء سے، آثار صلحاء سے، آثار اولیاء سے برکت لینا جائز ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام سے واپس بلایا گیا نا مدینہ طیبہ، امام حسین کی ضد پر جب آئے حضرت بلال واپس مدینہ طیبہ، تو تمام محدثین نے لکھا حضرت بلال آئے تو کیسے پہنچے. حضور کی جب قبر مبارک پر پہنچے تو کبھی اپنا ایک رخسار حضور کی قبر پر ملتے، کبھی دوسرا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، زاروں قطار رو رہے تھے اور اپنے رخسار حضور کی قبر انور پر مر رہے تھے، بار بار رگڑ رہے تھے. الفاظ یہ رگڑ رہے تھے بار بار، کبھی دایاں کبھی بایاں، کبھی دایاں کبھی بایاں، رخسار رگڑ رہے تھے اور حضور کی قبر انور کے ساتھ رگڑ کر رو رہے تھے. معلوم یہ ہوا صحابہ یہ سارے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے. کسی نے نہیں کہا او بلال تو اتنا بڑا موحد، تو اتنا بڑا توحید پرست، او بلال تو اذانیں دینے والا یہ شرک کیوں کر رہا ہے، اس قبر کی مٹی کے ساتھ کیوں اپنا چہرہ رگڑ رہا ہے. کسی نے نہیں روکا. نہ روک کر صحابہ نے بتا دیا قیامت تک عقیدہ سچا یہی ہے کہ انبیاء، صلحاء، اولیاء کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. یہ برکت جائز ہے اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس لیے ہمارے غوث اعظم نے دعویٰ کیا تھا جو میرے مدرسے میں آ گیا، جس نے مجھ کو دیکھ لیا، جس نے میرے مدرسے کا گھاس کھا لیا، جس نے میرے مدرسے کے کنویں کا پانی پی لیا، جس نے میرے مدرسے کے اندر بیٹھ کر روٹی کا ایک لقمہ کھا لیا، یا جس نے میرا نام لے لیا یا میرے سامنے آیا اور میری زیارت کر لی، آپ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم ان سب کو میں قیامت کے دن بخشواؤں گا. ہمارے غوث اعظم نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے پیچھے قرآن و حدیث ہیں. یوں نہیں دعویٰ کیا. سیدی غوث اعظم کے دعوے کے پیچھے یہ روایات ہیں. فرمایا جس نے مجھے دیکھا میرے مدرسے میں آ گیا، میرے مدرسے کے اندر بیٹھا، یہاں کا گھاس کھایا، کوئی تنکا کھا لیا، کنویں کا پانی پی لیا، میرا نام لے لیا، مجھے پکارا، میں وعدہ کرتا ہوں میں قیامت کے دن اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاؤں. اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ آثار سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.